اچھا جی، تو ان حالات میں لندن میں عبدالعلیم خان نے جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے سے متعلق معاملات پر بھی غور ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جمعے کی رات یعنی کہ آج رات یا پھر کل پاکستان آنے کا امکان بھی ہے ان دونوں رہنماؤں کا ممکنہ طور پر ساتھ. تو اب سچویشن جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے ذرا گیس کریں کون ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کون ہو سکتا ہے. It's not an difficult one. ایگزیکٹلی. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب ایک بار پھر سے گڈ مارننگ. آج پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آج پھر آپ سیاہ لباس میں. یہ سیاہ لباسی کی وجہ کیا ہے بٹ صاحب یہ دس دیو. جب تک معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا، ظاہر ہے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، تو نعیم اشرف بٹ صاحب بھی تھوڑا احتجاجاً مجھے لگتا ہے کالا رنگ پہنے ہوئے. اچھا نعیم اشرف بٹ صاحب یہ کہیے گا، اب جو میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر کل یہ خبر بھی آ گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد علیم خان صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا چل رہا ہے ابھی پنجاب میں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ابھی تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے بعد کہا کہ نہیں جی پہلے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ نمٹا دیا جائے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی آمنہ، بالکل جو آپ نے آخری جملہ بولا ہے حقیقت یہی ہے. پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے یہ ضرور خبر تھی کہ شاید تبدیلی کی طرف انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، لیکن جب وہ لاہور آئے اور یہاں پر میٹنگز کیں تو جو کچھ باتیں انہوں نے کی ارکان اسمبلی اور کچھ خاص وزراء سے، وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھیں. اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کچھ وزراء اور ارکان اسمبلی نے یہ سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ کا، کیونکہ خبر چل رہی تھی، تو آپ بتائیں کیا ماحول ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جب کوئی پوچھے کہ وزیر اعلیٰ کے متعلق تو کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں. تو بالکل وہ آج تک تو وہ ہیں اور وہ شاید آگے بھی رہیں. تو یہ انہوں نے کہا اس سے زیادہ اور کم آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتانا. اور یہ ضرور کہا، ایک بامعنی فکرہ تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہوتے، یہ مشکل کام ہے، اور یہ واقعی مشکل کام ہے جس کا فائدہ ہمیشہ بزدار صاحب کو ہوا ہے. شاید خان صاحب نے کئی دفعہ ذہن بنایا ہوگا پہلے بھی، لیکن یہاں پر 15-20 تو وزراء اعلیٰ تیار بیٹھے ہیں، اور ہر کسی کی اپنی لابنگ، اور لابنگ بھی 5-10 ایم پی ایس سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. تو یہ عجیب ادھر جو ہے نا وہ پنجابی میں کڑماس مچ جائے گا. تو اس لیے اتنا آسان نہیں. اور یہ پرائم منسٹر نے کل سارے وزراء کو یہ کہا ہے کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے اوپر عدم اعتماد دیکھ لیں. اور اس میں بڑا ٹیکنیکل ایک چیز ہے اشفاق، بڑا شاید اچھا کھیل رہے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں کیپٹن رہا ہوں اور ایسی مشکل صورت جی آمنہ، وہ مشکل صورتحال وہ اب جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں خان صاحب اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، تو پھر بعد میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب میں تو سوچے بھی نہ کوئی تبدیلی، پھر وہ نمٹ لیں گے ایک ترین گروپ سے بھی اور کچھ دوسرے وزراء اعلیٰ سے بھی. وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، اور ٹپیکل جیسے اکثر ہوتا تھا کرکٹ میں مشکل ہوتی. جاوید میاں داس جاتے تھے سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، خان صاحب ان کے ساتھ، جیسے کہ ورلڈ کپ فائنل میں ہوا، دونوں نے جا کے پہلے ایک اوور میں ایک رنز بنائے، پھر بعد میں دونوں نے کٹ لگا دی. تو اب یہ خان صاحب کی پلاننگ جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ جی اسمارٹ اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا نعیم، یہ کہیے گا، یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ اب تھوڑا سا منقسم نظر آ رہا ہے. یعنی کل ہم نے دیکھا کہ کچھ وزیر تھے ایم پی اے سے جن کی جانب سے بیان دیے جا رہے تھے کہ جی ایک تو بزدار مائنس والا فارمولا ہمیں یہ اس کو مسترد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ایک اجلاس تھا اس پہ ہم جائیں گے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے. یعنی تھوڑا سا منقسم نظر آ رہا ہے. کمزور کرنے میں وزیر اعظم عمران خان اس گروپ کو کامیاب ہو گئے ہیں کسی حد تک؟ کوئی شک نہیں آمنہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ایون آپ ترین گروپ کا دیکھیں، جو دعوے آج تک انہوں نے کیے ہیں اتنے ایم پی ایز ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایم این ایز بھی اتنے نہیں ہیں. ہمیشہ انہوں نے 30 کا فگر کہہ کے چلوا دیتے تھے میڈیا میں. 15 یا 16 ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ، اور وہ بھی کل جیسا آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، کچھ اس میں سے بھی ٹوٹ گئے ہیں. یہ فگر ہے ایم پی ایس کا. اور ایم این ایز 3-4 ہیں، کبھی 2 ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ بتائیں گے 8 ہیں، 8 نہیں ہیں ایم این ایز ان کے ساتھ. تو اب وہ مزید ٹوٹ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں علیم خان کا اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی تھوڑی اس میں میرا خیال ہے سبکی ہوئی ہے اس طرح
کہ وہ اپنے ساتھ ایم پی ایز نہیں لا سکے. اس دن پہلے دن جس دن انہوں نے دھماکہ کیا تھا کہ میں آ گیا ہوں ترین گروپ اور بس وزیر اعلیٰ بننے کو تیار ہوں, اس دن انہوں نے اتنے ایم پی ایز اور کچھ وزراء کو فون کیے, منتیں کی, اور یہ بھی آپ کو خبر دے دوں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی لالچ بھی دیتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ میں گارنٹر ہوں, میں آپ کو ٹکٹ لے کے دوں گا, آپ آ جائیں. اس کے باوجود علیم خان کے ساتھ اس دن آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں آیا, بلکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے جو مخبر کچھ وزراء بھیجے تھے, اختر ملک ان میں تھے, یہ بھی خبر ہے. اختر ملک کو عثمان بزدار صاحب جو بڑے شریف آدمی لگتے ہیں انہوں نے بھیجا تھا جا کے دیکھ کے آؤ, اور واقعی جب وہ نکلے ادھر سے انہوں نے گیم الٹا دی رات کو میڈیا کو, اور اگلے دن بھی کہا کہ میرا تو اس گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آصف نقی صاحب گئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کل وزیر اعظم سے بھی ملے اور یہ بھی کہا کہ بھائی کوئی چکر نہیں ہے, اور شمشان بخاری کا تو نام غلط فیڈ کرتے ایک اور چیز بھی ہے کہ اب یہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب ساتھ واپس آئیں گے, تو اس چیز کو کیسے اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ دونوں رہنما ساتھ پاکستان واپس پہنچتے ہیں, آتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سر اشفاق صاحب وہ 10 دفعہ ساتھ آئیں, وہ ساتھ ہی ہیں, ابھی بھی ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا گیم خراب ہو چکی ہے, اتنا آسان ان کے لیے نہیں رہا ماحول. اگر عدم اعتماد واقعی اوپر خان صاحب جیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی چانس اب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علیم خان جو ہیں وہ اب آلموسٹ پی ٹی آئی کا شاید آ جائیں, میرے خیال میں تو وہ واپسی وہ بہت آگے چلے گئے ہیں. وہ مسلم لیگ نون کا اب دیکھیں نا, جو بندہ ٹکٹوں کی وہ گارنٹی دے رہے تھے ایم پی ایز اور وزراء کو فون کر کے, وہ کون سی پی ٹی آئی ہے؟ وہ تو اب کیا ہمیں پتہ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, پارٹی کے سینئرز جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو نہیں انہوں نے بتایا ہوگا؟ ایک ایک کو فون کر کے انہوں نے اس دن بتایا, ان ایم پی ایز نے پی ٹی آئی کے سینئرز کو, کہ ہمیں یہ علیم خان کہہ رہے ہیں. تو وہ اب اکٹھے ہوں, علیحدہ ہوں, اب فی الحال ان کا. اور ایک اور بڑی ٹیکنیکل اہم بات ہے, اوپر اور نیچے کا فرق دیکھیں. پنجاب میں فرق زیادہ ہے, ادھر 10 سیٹیں بھی ہیں, کاف لیگ کی بھی 10 ہیں, ادھر 5 ہے, ایک یہ فرق زیادہ ہو گیا. پھر 20 سے 25 ایم پی ایس کا فرق ہے حکومت اور اپوزیشن کا. آگے چلیں. اچھا جی, اب چلیں یہاں سے نکل آئے نا, یہاں پر پنجاب میں جو سچویشن ہے وہ تو اپنی جگہ الگ ہے, لیکن مرکز میں ہوا کس رخ پہ, یہ ذرا مولانا فضل الرحمان کا ہم تذکرہ کریں تو وہ مولانا صاحب سب سے زیادہ ہائپر رہے ہیں. آج تک ہم نے دیکھا انتخابی سیاست میں ان کے اسمبلیوں میں لوگ کم ہیں لیکن ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. تو اب چکر یہ ہے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کے جب فیلئر کا یا ایک ممکنہ مبینہ فیلئر کا جب ایک بازگشت سامنے آ رہی ہے, ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید کامیاب نہ ہو وزیر اعظم کے ڈیسیژن کے بعد, تو انہوں نے پھر اب رخ جو ہے وہ اپنا اسلام آباد کی جانب کر لیا اور محاذ آرائی کی سیاست پہ اتر آئے. کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ اشفاق, بڑا اچھا سوال آپ نے. اس میں 2-3 پہلو آپ دیکھیں کہ میں کل حیران ہو رہا تھا کہ مولانا کو اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ اگر کوئی جرنلسٹ, کوئی اینکر انہیں سپورٹ کرتا ہے تو وہ ان سے بھی وہ بڑے تپ کے اور لڑ کے بول رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا آپس میں لڑ پڑے ہیں, کیونکہ وہ تو سپورٹر ہیں اپوزیشن کے, ان سے بھی وہ کل لڑ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے, وہ تو اینکر سے بھی لڑے تھے جو شو میں ان سے پوچھ رہے تھے سوالات. فرسٹریشن دکھائی دے رہی تھی مولانا صاحب جی وہی میں آمنہ بول رہا ہوں, وہ اینکرز بھی وہ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا آپس میں لڑ پڑے ہیں. اچھا, آگے اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اگر ناکام ہو گئی ان کی تحریک عدم اعتماد, تو بعد میں ان جماعتوں نے بھی آپس میں, جو کہ پہلے بھی ہوا ہے 2-3 دفعہ, انہوں نے ایک دوسرے کا جو ہے وہ لڑنا ہے اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگانے ہیں. اصل میں جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اتحادی بہت اہم ہے, کیونکہ ان کے بغیر یہ اتنے ایم این ایز لانا آسان نہیں ہے. وہ سامنے آنا, ابھی تک کچھ لوگوں نے اس کی تردیدیں بھی کر دی ہیں کہ ان کے نام چلے, انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں آئیں گے, چلیں ان میں سے آدھے آ جائیں, پھر بھی گیم نہیں بنتی. کیونکہ مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ گورنمنٹ سے رابطے میں ہیں, اور وہ آخری بات اشفاق, ان کے لیے بڑا آسان ہے جو رابطے میں ہیں, وہ غیر حاضر رہیں گے, وہ آئیں گے نہیں 5-6 لوگ.
ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल, हमारे मौजूद थे। और जस्ट इमेजिन कि हो क्या रहा है, मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल है, इधर उधर जोड़ तोड़ एक चीज हमें मेंशन करनी पड़ेगी, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा जी डी चौक पर पहले जलसा किया जाएगा तहरीक अदम एतमाद से पहले, यानी जब जलसा इजलास होगा उससे पहले एक जलसा कॉल किया जाएगा, और वजीर आजम ने ये कहा कि उसमें मैं बताऊंगा ये सब तमाशा क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो मुहाज़ाराई की तरफ, अब जाहिर है कि पार्लियामेंट लॉजेस में हम देख रहे हैं कि एक प्राइवेट मलेशिया का दाखिल हो जाना, जाहिर है कि वो भी आर्टिकल, आइन के आर्टिकल के तहत 256 के तहत वो ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और फिर एक मिसाल इसमें जहन में आती है कि चाय से ज़्यादा केतली का गर्म होना। कभी कभार होता है ना, केतली भी हो जाती है, कभी माइक्रोवेव में आप चाय गर्म करें तो उसमें कप ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, चाय अंदर की इतनी गर्म नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि एक मोमेंटम उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा जैसे कि होना चाहिए था। पहले महीनों की बात हो रही थी, फिर दिनों की, फिर घंटों की, और अब जो सुबह की नजर आ रही है। खैर बहरहाल इस पे क्या बात की जा सकती है, ब्रेक लेते हैं। Just wait and watch.